للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ عز و جل کے حقوق کے بارے میں ہمارا سلسلہ جاری تھا اور اس میں پہلا حق اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کے اوپر ہم نے اپنے پچھلے سلسلوں میں کلام کیا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے، مختلف ذرائع بیان کیے گئے۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور طریقے اور ایک اور ذریعے یا ایک اور شرط کا بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے حوالے سے ہم نے یہ بات پہلے بیان کی تھی کہ معرفت کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت بندے کے دل کو حاصل ہوتی ہے اور دل اس معرفت کو پانے والا ہے اور دل کو وہ معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے صوفیہ کرام، علماء کرام بطور خاص دل کے حوالے سے بہت کلام کرتے ہیں، اور قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کے معاملے کو نہایت شرح و بسط کے ساتھ بیان فرمایا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، تو کیا وہ شخص کہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تقابل کیا ہے اس شخص کے ساتھ کہ جس کا سینہ تنگ ہے اور اس کے اندر اسلام کا نور داخل نہیں ہوا، لیکن ہماری جو گفتگو ہے وہ بیسیکلی اسی حصے کے ساتھ متعلق ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اب جو بالکل ابتدائی صورت ہے وہ تو ہر مسلمان کو حاصل ہے کہ ہر مسلمان کا سینہ اسلام کے لیے کھلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے کھولا ہے، تبھی وہ نور اسلام پر ہے۔ لیکن اس شرح صدر کے مراتب ہیں، مقامات ہیں، مدارج ہیں۔ کسی کا سینہ تھوڑا کھلا ہے، کسی کا سینہ زیادہ کھلا ہوا ہے، کسی کو اس سے زیادہ شرح صدر حاصل ہوتا ہے، اور اب اس شرح صدر کی وجہ سے وہ جو بندہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہوتا ہے تو اس نورانیت کا مرتبہ بھی مختلف ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ قرآن مجید میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے حبیب کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا، کھول نہیں دیا۔ اب آیت میں اس سورہ الم نشرح کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شرح صدر کا ذکر ہے، اور یہ بات بالکل بدیہی ہے اور واضح ہے، اور ہر بندہ سمجھتا ہے کہ جو شرح صدر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا وہ کائنات کے اندر کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ اسی طرح شب معراج کا جب ہم واقعہ پڑھتے ہیں تو اس میں بھی وہ روایت موجود ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام سونے کا ایک تشت، ایک تھال لے کر آئے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لٹا کر آپ کے سینہ اقدس کو کھولا گیا، اور قلب اطہر دل مبارک کو اس میں سے نکال کر اس سونے کے تھال میں رکھا، اور پھر ایک نور کا بھرا ہوا ایک اور برتن، اس میں جو نور تھا وہ نبی پاک علیہ السلام کے قلب مبارک میں انڈیل دیا گیا، اور پھر اسے بند کر کے دوبارہ سینہ اطہر کے اندر رکھ دیا گیا۔ یہ روایت کے اندر موجود ہے۔ اور یہاں پر جو نور نبی پاک علیہ السلام کے قلب اطہر میں ڈالا گیا وہ کیا تھا کہ آگے جو معراج میں مشاہدات کرنے ہیں، جو آسمانوں کی سیر کرنی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھنی ہے، جو عرش سے اوپر جانا ہے،
جو اللہ تعالیٰ کا قرب پانا ہے اور جو خدا وند قدوس کا دیدار حاصل کرنا ہے، اس کے لیے آپ کے قلب اطہر کے اندر اتنی طاقت آ جائے کہ آپ اس کو برداشت کر سکیں۔ تو اب دیکھیں، شرح صدر ہے، دل کی کشادگی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو شرح صدر ہے اور آپ کے جو دل کی کشادگی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے زیادہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ اپنی معرفت عطا فرمائی۔ تو یہ ایک جو انتہائی مرتبہ تھا، میں نے اس کے حوالے سے کلام کیا کہ شرح صدر کے مرتبے ہیں، مدارج ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو معرفت حاصل تھی وہ صحابہ کرام میں کسی اور کو حاصل نہیں تھی۔ اسی طرح پھر اولیاء کرام کے اندر بھی معرفت کے اعتبار سے مختلف درجے، جو درجہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے وہ آپ اس زمانے کے اور آپ کے بعد والے اولیاء کرام کو حاصل نہیں۔ اسی طرح جو معرفت کا درجہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اولیاء کرام کو ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی معرفت کا جو درجہ ہے وہ دیگر لوگوں سے زیادہ ہے، بلند ہے اور اعلیٰ ہے۔ تو شرح صدر جو ہے یہ معرفت کے لیے بڑی اہم چیز ہے، اور اس شرح صدر کے مراتب ہوتے ہیں، اور یہ شرح صدر اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، تو کیا وہ شخص کہ جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا، پھر وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہے۔ یہ نور، نور اسلام بھی ہے، یہ نور ہدایت بھی ہے، یہ نور معرفت بھی ہے، اور پھر ہر بندہ اپنی ہمت، اپنی استعداد اور اپنی توفیق کے مطابق اس نور کو حاصل کرتا ہے۔ لہذا دل کا معاملہ یہ معرفت کے حوالے سے بڑا اہم ہے۔ دل کی صفائی معرفت کے معاملے میں سب سے بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی بندے کا دل سیاہ ہو اور پھر اسے اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ درجے کی معرفت حاصل ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اور دل کے اوپر معاملات کا مدار ہے، اسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک حدیث مبارک کے اندر ارشاد فرمایا، چنانچہ حدیث مبارک ہے، فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ فرمایا اے لوگو سن لو، بے شک بدن کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ سدھر جائے تو سارا بدن سدھر جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے۔ وہ کون سا ٹکڑا ہے؟ جس کی صلاح اور درستی کے اوپر بدن کی درستی کا مدار ہے، اور جس کے بگاڑ کے اوپر پورے بدن کے بگاڑ کا مدار ہے۔ فرمایا سن لو، وہ دل ہے، کہ دل سدھر گیا تو پورا بدن سدھر جائے گا، اور دل بگڑ گیا تو سارا بدن بگڑ جائے گا۔ دل سدھرتا ہے، دل کے اندر جب تقوی آتا ہے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو بے شک یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ جب دل میں تقوی پیدا ہوتا ہے، جب دل کے اندر پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، جب دل کے اندر نور آتا ہے، جب دل کے اندر روحانیت آتی ہے، تو اس کے آثار پورے بدن پہ نظر آتے ہیں۔ آنکھیں جھک جاتی ہیں، حرام نہیں دیکھتی، کان تلاوت قرآن اور نعت حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے لگتے ہیں، زبان اللہ کا ذکر کرنے لگتی ہے، ہاتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کاموں میں ہی استعمال ہوتے ہیں، قدم خدا کی بندگی اور فرما برداری کے مطابق ہی اٹھتے ہیں۔ جب دل سدھرتا ہے تو اعضاء کے اوپر اس کے اثرات نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر نمازوں کا خشوع بھی نصیب ہوتا ہے، پھر تلاوت کی توفیق بھی نصیب ہو جاتی ہے، پھر تلاوت کے اندر دل بھی لگتا ہے، پھر عبادات کے اندر رغبت بھی پیدا ہوتی ہے، پھر سجدوں کا شوق بھی پیدا ہوتا ہے، پھر عبادت کی لذت بھی نصیب ہوتی ہے، پھر ایمان کی مٹھاس بھی ملنا شروع ہو جاتی ہے، پھر قلب کو صفائی ملتی ہے۔ تو یہ جو قلب کی طہارت ہے، یہ جو دل کی صفائی ہے، اس کے اثرات پورے وجود پہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اگر اس کے الٹ ہو جائے، اگر دل بگڑ جائے، دل تاریک ہو جائے، دل سیاہ ہو جائے، دل پہ زنگ لگ جائے، تو پھر نہ نصیحت اثر کرتی ہے، نہ آنکھ حیا کرتی ہے،
نہ زبان پرواہ کرتی ہے، نہ کانوں کو خوف خدا ہوتا ہے، نہ بندے کے ہاتھ ظلم کرنے سے جو ہے وہ ڈرتے ہیں، نہ اس کے قدم گناہ کی طرف اٹھتے ہوئے جھجکتے ہیں، پھر وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اس لیے معرفت کی جو بنیاد ہے وہ ہے ہی گناہوں کے ترک پر اور دل کی اصلاح پر۔ دل صاف ہوا تو معرفت نصیب ہوگی، اور دل صاف نہیں ہے تو معرفت نصیب ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی دل کی صفائی اور دل کے کمال اور دل کی فضیلت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر ایک اور جگہ بڑی خوبصورت انداز کے اندر ارشاد فرمایا، صحابہ کرام کے حوالے سے یہ کلام ہے، فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ فرمایا لیکن اللہ نے تمہارے نزدیک ایمان کو محبوب بنا دیا، اور وہ ایمان تمہارے دلوں میں مزین کر دیا، سجا دیا، اور تمہارے نزدیک کفر کو اور فسق کو اور گناہ کو ناپسندیدہ بنا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کا، اپنے کرم کا، اپنی رحمت کا بیان فرمایا کہ جو صحابہ کرام کے اوپر تھی، فرمایا کہ ایمان تمہارے دلوں کو محبوب بنا دیا، اور وہ ایمان تمہارے دلوں میں مزین کر دیا، سجا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی کتنے خوبصورت الفاظ ہیں اور کتنی خوبصورت کیفیت ہے، اور کتنا قلب کی خوبصورتی کا بیان ہے کہ فرمایا کہ دل کے اندر ایمان محبوب ہو جاتا ہے۔ جیسے بندے کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو جس سے محبت ہوتی ہے دل اس کی طرف دھڑکتا ہے، جھکتا ہے، مائل ہوتا ہے، اسی طرح ایمان محبوب ہو جاتا ہے۔ جن پر ایمان ہے وہ محبوب ہو جاتے ہیں۔ خدا پہ ایمان ہے، خدا کے نبیوں پر ایمان ہے، خدا کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان ہے، تو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت دل کے اندر اتر آتی ہے، تو دل میں ایمان محبوب ہو جاتا ہے، اور اتنا محبوب ہو جاتا ہے کہ جیسے بندہ اپنی محبوب شے کو گنوانا پسند نہیں کرتا۔ ہمیں اپنی اولاد سے محبت ہو تو کیا ہمارا دل کرے گا ہماری اولاد گم ہو جائے؟ کسی میلے میں، تماشے میں، کھیل میں، روڈ پہ، سڑک پہ ہماری اولاد گم ہو جائے؟ نہیں، ہم اپنی جان قربان کر دیں گے کہ ہماری اولاد جو ہے وہ گم نہ ہو۔ اور اگر اولاد گم ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، کیا کیفیت ہوتی؟ بندے کو لگتا ہے جیسے ابھی دل کا دورہ پڑ جائے گا، بندہ ہی مر جائے گا اگر اولاد نہ ملی تو۔ یہ کیفیت ہوتی، کیوں؟ اس لیے کہ اولاد سے محبت ہے۔ تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا گم ہونا انسان کسی صورت گوارا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے ایمان تمہارے دلوں کو محبوب کر دیا، کہ اب دل میں ایمان کی قدر و قیمت اور مقام و مرتبہ اتنا بلند ہو گیا کہ اب کسی صورت ایمان کا گم ہونا گوارا نہیں ہے، برداشت نہیں ہے۔ جان جاتی ہے تو چلی جائے لیکن ایمان نہ جائے، روح نکل جائے بدن سے لیکن دل سے ایمان نہ نکلے۔ یہ ہوتا ہے دل کو ایمان محبوب ہو جائے۔ اور اگلی بات کتنی خوبصورت ارشاد فرمائی، فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ یہ ایمان تمہارے دلوں کو محبوب بھی اور تمہارے دلوں میں سجا بھی دیا۔ سبحان اللہ، یعنی جیسے ہم سجاوٹ کرتے ہیں اور سجاوٹ ہمیں بڑی بھلی لگتی ہے، خوبصورت لگتی ہے، ہم بڑا اچھا فیل کرتے ہیں، ایمان دلوں میں سج گیا۔ دل کی جو سجاوٹ ہے، جو روشنی ہے، جو اس کی ڈیکوریشن ہے، جو اس کی ایک ایڈورنمنٹ کہہ لیں آپ، وہ کیا ہے؟ وہ ایمان کے ساتھ ہے۔ دل میں ایمان ہے تو گویا دل سجا ہوا ہے۔ تو جب ایمان دل میں ایسا ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ کی معرفت ملتی ہے۔ اور پھر ایمان کی محبت کے ساتھ اور بھی ہے، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، کفر سخت ناپسند ہو۔ میٹھے میٹھے نہیں کہ جناب کفر کی بھی خیر ہے جی، ایسا نہیں، ایسا نہیں۔ جس کے دل میں ایمان کی محبت ہے اس کے دل میں کفر کی رعایت پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ بدیہی سی بات ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمیں اپنے باپ سے بھی محبت ہے اور باپ کے قاتل سے بھی محبت ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔
تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیں ایمان سے بھی محبت ہو اور کفر بھی ہمیں اچھا ہی لگتا ہو، کفر بھی ہمیں جو ہے وہ ناپسند نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ایسی قوم کو پاؤ گے ہی نہیں کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتے ہوں اور پھر اللہ رسول کے دشمنوں سے محبت بھی کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھنے والے لوگ، ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ رسول کے دشمنوں سے محبت کریں۔ تو ایمان سے محبت ہے تو پھر کفر سے نفرت بھی ہوگی، اور کفر کے ساتھ والفسوق، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، والعصیان، اور گناہ کرنا، گناہ کا ارتکاب، یہ بھی پھر ناپسند ہوگا۔ تو قلب کی صفائی جو ہے وہ یہ ہے، قلب کی صفائی یہ ہے، اور معرفت ملتی ہے جب دل صاف ہو، اور دل صاف ہوتا ہے جب ایمان محبوب ہو، دل میں مزین ہو جائے، کفر ناپسند ہو جائے، فسق ناپسند ہو جائے، عصیان، معصیت، گناہ ناپسند ہو جائے، تب دل صاف ہوتا ہے، اور صاف ہونے پر خدا کی معرفت ملتی ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے حوالے سے ارشاد فرمایا۔ کچھ اعراب تھے، عرب کے گاؤں وغیرہ کے رہنے والے لوگ، وہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ آئے اور انہوں نے آ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مال کا مطالبہ کیا، جی ہمیں مال دے، جی ہم تو مسلمان ہو گئے، مال دے ہمیں۔ جیسے آج کل بھی ہوتا ہے نا، بعض لوگ اسلام قبول کرنے کی بات کرتے ہیں، جی ہم نے اسلام قبول کر لیا لہذا ہماری مدد کرو۔ تو انہوں نے بھی کچھ اسی انداز کے اندر جو ہے وہ بات کرنا شروع کر دی، جی ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان لے آئے ہیں، ہماری مدد کرو، کیوں نہیں مدد کرتے، اس طرح کی باتیں کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، قالت الاعراب آمنا، یہ اعراب کہتے ہیں، یہ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ قل لم تؤمنوا، اے حبیب تم ان سے فرماؤ کہ اے لوگو تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم نے ظاہری اطاعت و فرما برداری کو قبول کیا ہے۔ تم ایمان کی بات نہ کرو، تم یہ بات کرو کہ ظاہری طور پہ ہم نے اسلام کے جو احکام ہیں ان کو تسلیم کر لیا ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، کیونکہ جب ایمان دل میں داخل ہوتا ہے تو پھر اس ایمان کی بنیاد پہ مال نہیں مانگا جاتا۔ تو اب دیکھیں یہاں پر ان کی ظاہری اطاعت کی بات تو کر دی کہ اسلمنا تو بول لو، لیکن آمنا نہ کہو، اور ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل ہی نہیں ہوا، کیونکہ جب ایمان دل میں داخل ہوتا ہے تو کیفیت بدل دیتا ہے، بندے کی حالت بدل دیتا ہے، اس کی اعمال و افعال بدل دیتا ہے، اس کی بہت ساری چیزوں کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ تو لہٰذا دل کی پاکی اور دل کی صفائی جو ہے یہ بڑی ضروری ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، فرمایا فلاح پائی، کامیابی پائی اس نے جس نے خود کو پاک کر لیا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا اور اپنے رب کے نام کو یاد کیا، پھر نماز پڑھی۔ اب فلاح کس نے پائی؟ فرمایا جس نے تزکیہ کیا، خود کو پاک کیا، اور اس پاکی کے اندر جو پہلی پاکی ہے وہ دل کی ہے کہ دل کو پاک کیا جائے۔ اور دل کیسے پاک ہوتا ہے؟ جو میں نے عرض کیا کہ دل کی پاکی یہ ہے کہ دل باطنی امراض سے بھی پاک ہو اور ظاہری گناہوں سے بھی پاک ہو، کیونکہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو حدیث مبارک میں ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک نقطہ لگ جاتا ہے، سیاہ رنگ کا ایک نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ استغفار کرتا ہے تو نقطہ مٹ جاتا ہے، لیکن اگر توبہ نہیں کرتا، استغفار نہیں کرتا اور اگلا گناہ کرتا ہے تو اور نقطہ لگ جاتا ہے، اور نقطہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو پورے دل کا سیاہ ہونا ہے یہ وہ چیز ہے جسے قرآن نے زنگ فرمایا ہے کہ یہ زنگ ہے۔ قرآن پاک کی آیت فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا، ان لوگوں کے دلوں پہ زنگ چڑھ گیا۔ کیوں؟
ما کانو یکسبون، ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی بد اعمالیوں کی وجہ سے، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دل کے اوپر زنگ چڑھ گیا۔ تو اب دل کے اوپر اگر زنگ چڑھا ہوا ہے تو پھر دل صاف نہیں ہو سکتا۔ صاف تو وہ ہے نا جس سے زنگ اترا ہوا ہے۔ کسی شیشے کے اوپر زنگ لگا تو اس کو صاف تو نہیں بول سکتے، لوہے پہ زنگ لگا اسے صاف تو نہیں بول سکتے۔ صاف وہ ہے جس سے زنگ اترا ہوا، اور زنگ کیا ہے؟ گناہ، گناہوں کا بڑھنا، بڑھتے جانا، زیادہ سے زیادہ ہوتے جانا، یہ زنگ ہے، یہ گناہ ہے۔ تو جو دلوں کی پاکی ہے یہ معرفت الہی کے لیے بڑی ضروری ہے۔ اسی لیے آپ اولیاء کرام کے احوال پڑھیں، وہ سب سے پہلی توجہ دل کے اوپر کرتے تھے، دل کی صفائی کو سب سے زیادہ فوکس کرتے تھے، اس کے اوپر زیادہ توجہ دیتے تھے، اور یہ بڑا ضروری ہے۔ دل کی صفائی بڑی ضروری ہے، کیونکہ اگر دل ہی ٹیڑھا ہے، اگر دل ہی ٹیڑھا ہے اور دل ہی زنگ آلود ہے تو معرفت کہاں سے آئے گی اس کے اندر؟ اور اس لیے قرآن پاک نے ہمیں ایک دعا بھی سکھائی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی ہے، تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے تو ہمارے دلوں کو اب ٹیڑھا نہ کرنا، اور ہمیں اپنی پاس سے رحمت عطا فرمانا، رحمت ہبہ کرنا، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں رحمت دینا، بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے۔ تو دل ٹیڑھے نہ ہو، دل زنگ آلود نہ ہو، اس کی دعا کا فرمایا گیا۔ اور دل کیسے ٹیڑھے ہوتے ہیں؟ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ باطنی جو گناہ ہیں دل کا زنگ ان سے بھی ہے، جو باطنی گناہ ہے دل کا زنگ ان سے بھی ہے، اور جو ظاہری گناہ ہے دلوں کا زنگ اس سے بھی ہوتا ہے۔ جس بندے کے دل میں حسد ہے، کیا اس کا دل صاف ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ جس کے دل میں کینہ ہے، کیا اس کا دل صاف ہے؟ جس کے دل میں تکبر ہے، کیا اس کا دل صاف ہے؟ جس کے دل میں ریاکاری ہے، کیا اس کا دل صاف ہے؟ جو شہرت کا بھوکا ہے، جو نام و نمود کا طلبگار ہے، جو شہرت چاہتا ہے، جو نام چاہتا ہے، جو فیم چاہتا ہے، جو پاپولر ہونا چاہتا ہے، جو کہتا ہے لوگ میری تعریف کریں، میری چاپلوسی کریں، میری خوش آمدید کریں، کیا اس کا دل صاف ہے؟ ہرگز نہیں، اس کا دل صاف نہیں ہے۔ اسی طرح جس کے دل کے اندر دنیا کی محبت رچی بسی ہے، جس کے دل کے اندر آخرت سے غفلت ہے، جس کے لیے مال ہی سب کچھ ہے، جس کے دل کے اندر دوسروں کی خیرخواہی نہیں، شفقت نہیں، تو کیا ایسے بندے کا دل صاف ہے؟ نہیں، یہ تو آلودہ ہے، یہ تو ناپاک ہے، اس کے دل کے اندر تو گندگی ہے، اس کے دل کے اندر غلاظت ہے، تو یہ دل صاف نہیں ہے، یہ دل صاف نہیں۔ اچھا، یہ باطنی اعمال کے حوالے سے میں نے عرض کیا، تکبر ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، اور عداوت ہے، اور دوسروں سے نفرت ہے، اور دوسروں کی بدخواہی کا ذہن ہے، یہ سب جو ہے یہ باطنی امراض۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے توکل میں کمی ہے، صبر میں کمی ہے، شکر میں کمی ہے، قناعت میں کمی ہے، یہ سب جو ہے یہ دل کی صفائی نہ ہونے کی علامتیں ہیں۔ لیکن ظاہری گناہ بھی ایسے ہیں کہ جن سے دل پہ زنگ لگتا ہے، صفائی ختم ہو جاتی۔ وہ کیسے؟ قرآن مجید کے اندر ہے، اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر ہے۔ میں آیت مبارکہ عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ۔ فرمایا اور جب تم عورتوں سے کوئی سامان مانگو، ازواج مطہرات کے حوالے سے ابتدائی طور پہ یہ آیت ہے کہ جب جاؤ اور کسی سے کوئی مانگنا ہے کچھ کہ ابھی یہ چیز دے دیں، تو فرمایا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو پردے کے پیچھے سے سوال کرو۔ جب عورتوں سے کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے سوال کرو، آمنے سامنے آ کے نہیں، پردے کے پیچھے سے۔ کیوں؟ فرمایا ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، فرمایا کہ یہ طریقہ تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، یہ زیادہ پاکیزہ ہے کہ پردے کے پیچھے سے سوال کرو۔ یعنی عورتوں سے انٹریکشن ہو اور ان سے کوئی شے لینی ہے تو یوں آمنے سامنے
آئیں گے, آنکھوں سے آنکھیں ملائیں گے, ایک دوسرے کا چہرہ دیکھیں گے, تو شیطان بہت سے وسوسے دل و دماغ میں ڈال سکتا ہے, اور یہ دل میں وسوسے آئیں گے تو یہ دل کی طہارت کے خلاف ہیں. دلوں میں غلط خیالات آئیں گے تو یہ دل کی طہارت کے خلاف ہیں. تو فرمایا پردے کے پیچھے سے, جیسے آپ کسی کے گھر جائیں اور کوئی شے لینی ہے تو بھئی عورت جو ہے وہ پردے کے پیچھے سے پکڑا دے اور بندہ لے لے بس. لیکن یہ جو آج کا طریقہ کہ جناب بالکل آمنے سامنے کھڑے اور کوئی پرواہ ہی نہیں, یہ کوئی اسلامی طریقہ نہیں. اور پھر جو اس کے نتائج نکلتے ہیں وہ بھی سامنے کہ اس کے نتیجے کیا ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے یہ ذرا غور کرنے کی ہیں. تو اب یہ دیکھیں کہ معاملہ کیا ہے پردے کا, معاملہ کیا ہے شرم و حیا کا, معاملہ کیا ہے مرد و عورت کے انٹریکشن کا, اور فرمایا یہ کہ پردے کے پیچھے سے جو ہے وہ چیز کا لینا دینا کرو, کیونکہ یہ طریقہ کار مردوں کے دل کے لیے بھی زیادہ پاکیزہ ہے, عورتوں کے دل کے لیے بھی زیادہ پاکیزہ ہے. تو نظر کی پاکیزگی ہوگی تو دل بھی پاک رہے گا, اور نظر بہکے گی تو دل بھی بہکے گا. نظر گندی ہوگی تو دل بھی گندا ہوگا. نظر میں خرابی آئے گی تو دل میں بھی خرابی آئے گی, اور دل میں خرابی آئی تو کدھر کی معرفت. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ بد نگاہی کے تو جناب طوفان کھڑے کیے ہوئے ہوں اور زبان سے بولا جائے کہ جناب میں تو معرفت الہی کے دریاؤں میں غوطہ لگا رہا ہوں. یہ کسی نالی کے اندر غوطہ لگا رہا ہے, یہ معرفت الہی کے دریا میں غوطہ نہیں لگا رہا. تو دل و نظر کی پاکی یہ بہت ضروری ہے. اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ, کہ جب عورتیں مردوں سے گفتگو کریں, جب عورتیں مردوں سے گفتگو کریں تو فرمایا کہ اپنی آواز میں بہت زیادہ نرمی پیدا نہ کریں, کیونکہ نتیجہ کیا ہوگا. اگر عورت گفتگو کرتے ہوئے بہت نرمی اور بڑے ہی جو ہے نا وہ پیار والے انداز میں بات کرے گی تو نتیجہ کیا ہوگا. فرمایا فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ, تو وہ مرد کے جن کے دلوں میں مرض ہے گندگی اور شہوت کا اور بری خواہشات کا, وہ لالچ کریں گے, وہ لالچ کریں گے کہ کچھ تو ہے, کو بات آگے بڑھ سکتی. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ سبحان اللہ واللہ علیم بذات الصدور, اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر کی باتوں کو جانتا ہے. اس نے انسان کی نفسیات کو کیسا کھول کر بیان کر دیا کہ اگر عورت لوچدار آواز میں گفتگو کرے گی تو جس کے دل میں خواہشات کا مرض ہوگا وہ لالچ کرے گا اور وہ کچھ اور ہی سوچے گا. تو یہ ایک اور انداز میں گفتگو ہے. لیکن ان آیات سے جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ معرفت الہی ملتی ہے جب دل پاک ہو, اور دلوں کی پاکی تب نصیب ہوتی ہے کہ جب نظر پاک ہو, جب بندہ باطنی گناہوں سے بھی بچے, وہ جو تکبر ہے, حسد ہے, بغض ہے, کینہ ہے, اس سے بھی بچے, اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہری گناہوں سے بھی بچے, خواہشات میں ڈوبا ہوا اور فلمیں دیکھنے والا اور لڑکیوں کو تاڑنے والا اور معاذ اللہ دل و دماغ کو گندے خیالات سے بھرے رکھنے والا, ایسے بندے کو خدا کی معرفت ملے گی نہیں. وہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس کو چلوں کے ذریعے کچھ اور ہی نظر آنا شروع ہو جائے, لیکن جو حقیقی معرفت ہے, جو مقبول معرفت ہے, وہ اس کو نصیب نہیں ہو سکتی, کیونکہ وہ تو دل کی پاکیزگی کے اوپر مدار رکھتی ہے, اس کا دار و مدار تو دل کی صفائی کے اوپر ہے. تو لہذا دلوں کی صفائی جو ہے یہ بڑی ضروری چیز ہے, یہ بہت اہم چیز ہے, اور اس کی طرف توجہ کرنے کی بڑی حاجت ہے. اور جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ صوفیہ کرام کے احوال اگر آپ پڑھیں تو صوفیہ کرام کے احوال میں تو آپ کو ملتا ہی یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ دل کے اوپر توجہ دیتے تھے. اس کے دل سے حرص نکلے, ہوس نکلے, دنیا کی محبت نکلے, اور غفلت نکلے, اور جو دیگر تکبر اور اس کے دماغ کے اندر جو اپنی بڑائی بھری ہوئی ہے وہ نکلے. وہ پہلے ان چیزوں سے دل کو صاف کرتے تھے, پھر اس کے بعد اگلا سبق پڑھاتے تھے, پھر اگلا سبق پڑھاتے تھے. اسی لیے بہت سارے اولیاء کرام کے واقعات میں یہ ملتا ہے کہ ان کے پاس جب کوئی بندہ آیا اور آ کے کہنے لگا کہ جناب مجھے کوئی معرفت کی باتیں سکھائیں اور میں کسی مرتبے تک پہنچنا چاہتا ہوں, اور یہ کہنے والا تھا کوئی صاحبزادہ, کسی بڑے پیر صاحب کا بیٹا تھا, تو ان بزرگوں نے
ان کی اصلاح کہاں سے شروع کی؟ فرمایا ٹھیک ہے بیٹا، اگر معرفت چاہیے اور اگر دل کی صفائی چاہیے تو پھر جو میں کہوں گا وہ کرنا شروع کر دینا۔ اس نے کہا جی جیسے آپ فرمائیں گے۔ اب اس کے دل میں تھا کہ بزرگ چلا کروائیں گے، حجرے میں بٹھائیں گے، تسبیح پکڑائیں گے اور اتنا ذکر کروائیں گے، تو جناب دل بھی خوش اور یہ بھی دل کے اندر کہ ماشاءاللہ جی اتنا ذکر کیا، اتنی تسبیح پڑھی اور اتنی جناب میں نے جناب اذکار کر لی ہے۔ بزرگوں نے فرمایا تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ سارا دن جتنے لوگ مجھ سے ملنے کے لیے آتے ہیں تو وہ اپنی جوتیاں جیسے بھی اتار کے آتے ہیں، تم نے بس سب کو ایک ترتیب کے اندر رکھنا ہے، تمہارا اتنا ہی کام، جوتیاں ترتیب میں رکھنی۔ وہ حیران پریشان کہ ہے یہ کون سی معرفت ہے اور یہ کون سا جو ہے نا وہ سبق ہے اور یہ کون سے تصوف کی باتیں ہو رہی ہیں؟ میں اتنا بڑے پیر کی اولاد اور اتنے بڑے شیخ کی اولاد اور مجھ سے لوگوں کی جوتیاں سیدھی کروائیں گے؟ لیکن بزرگوں نے فرمایا کہ اگر اس راستے پہ چلنا ہے تو یہ کرنا پڑے گا، اور یہ کروایا۔ اسی طرح جو ہے وہ گندگی اٹھوانا، صفائی کروانا، یہ سارے کام کروائے۔ اور پھر جب دل سے وہ شے نکل جاتی ہے، جب وہ اپنی بڑائی کا خیال دل سے نکل جاتا ہے تو پھر راہ سلوک شروع ہوتا ہے، پھر راہ سلوک میں بندہ چلتا ہے۔ اس طرح کے ایک واقعات نہیں ہیں، میں صرف اگر ان واقعات کی طرف آؤں گا تو ان کی بھی ایک پوری لسٹ اور ایک پوری فہرست بنتی ہے۔ لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اولیاء کرام کے احوال کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو یہ چیز بہت واضح طور پہ نظر آئے گی کہ دل کے اوپر ان کی توجہ سب سے زیادہ ہوتی تھی۔ آپ کیمیا سعادت پڑھیں، احیاء العلوم پڑھیں، اس کے اندر بھی جگہ جگہ دل کی بات، دل کی بات، دل کی بات وہ کرتے ہیں۔ تو لہذا دل کی صفائی جو ہے یہ معرفت کے حصول کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے اور بہت ضروری ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد ایک اگلی چیز ہے، وہ ہے معرفت الہی کے حصول میں مراقبات کا عمل دخل۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے مراقبے کرنا۔ مراقبہ کسے کہتے ہیں؟ میڈیٹیشن ہم انگلش کے اندر اس کے لیے عام لفظ بولتے ہیں، میڈیٹیشن، مراقبہ کرنا۔ مراقبے جو ہے وہ مختلف مقاصد کے لیے کیے جاتے ہیں۔ غیر مسلم بھی مراقبے کرتے ہیں لیکن ان کے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں۔ ان کا مقاصد ایک ذہن کو سکون دینا اور پیس آف مائنڈ، ان کے عام طور پہ ان کے مقاصد میں یہ ہوتا ہے۔ اچھا، کچھ غیر مسلم مذہبی طور پہ بھی کرتے ہیں تو وہ اپنے دیوی دیوتاؤں اور بتوں وغیرہ کے حوالے سے کرتے ہیں، لیکن اولیاء کرام کے اندر بھی مراقبے کا طریقہ رائج تھا۔ مراقبہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ معرفت الہی کے حصول کے لیے ایک بڑی اہم چیز یہ ہے کہ بندے کا دل و دماغ خیالات سے پاک ہو۔ منتشر خیالات جو انسان کے دل و دماغ میں گھوم رہے ہوتے ہیں ان سے اس کا دل دماغ خالی ہو جائے اور وہ فوکس ہو جائے اپنے مقصود کے اوپر۔ اور کامیابی کے اصولوں کے اندر یہ بات لکھی ہوتی ہے کہ کامیاب بندہ تب ہوتا ہے جب وہ اپنی ساری توانائیاں اپنے مقصد پہ لگا دے۔ تو مراقبہ کیوں ہوتا ہے؟ مراقبہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم جیسے انسان ہیں، اگر ہم غور کریں ہمارے دل میں ہر وقت خیالات کی لہریں اور بحریں چل رہی ہوتی ہیں۔ ابھی بیٹھے بیٹھے کبھی وہ خیال، کبھی وہ خیال، کبھی وہ خیال، کبھی وہ خیال۔ ہم نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ 2 رکعت کی نماز کے اندر 15-20 خیالات تو ہمارے آئے ہی آئے۔ یہی ہوتا ہے ہمارے ساتھ، ہر بندہ ہم سمجھتے ہیں۔ مراقبہ اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ ذہن کو اس بات کا عادی بنایا جائے کہ وہ ادھر ادھر کے جو خیالات ہیں ان کو نکال دے اور جو اصل مقصد ہے اس کے اوپر فوکس ہو جائے، اس کے اوپر جم جائے۔ یہ پریکٹس کرتے کرتے پھر جو مطلوب ہے، جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے اور اس کی شانوں کے حوالے سے اور جو ان مراقبات کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے ان کو اپنے ذہن میں رکھ کر ان کے حوالے سے مراقبہ کیا جاتا ہے، اور پھر ان چیزوں کا فیضان اور ان کے انوار اور ان کی تجلیات آنا شروع ہوتی ہیں۔ اور یہ مراقبہ جو ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ کوئی نئے سرے سے ایجاد کی گئی ہے، یہ قرآن و حدیث سے یہ بھی ثابت ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، یعنی قیامت کے لیے کیا تیاری کیا، کیا اعمال آگے بھیجے، اس کو دیکھے، اس پہ غور کرے۔ اب بندہ اگر اس کے اوپر بیٹھ کے بہت زیادہ غور کرے گا تو وہ ایک قسم سے محاسبہ ہے،
لیکن ایک اعتبار سے مراقبہ ہے۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے حوالے سے یہ ملتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 40 سال کے قریب ہوئی تھی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، اور کئی دنوں کے لیے، ایک دو دن کے لیے نہیں، کئی دنوں کے لیے، اور کھانے کی چیزیں اپنے ساتھ لے جاتے اور غار حرا میں جا کر وہاں پر عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اور وہاں عبادت کیا ہوتی تھی؟ کوئی نماز تو نہیں ہوتی تھی اس وقت، ابھی تو نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا، کوئی نماز تو نہیں تھی، وہ تو کیا تھا وہ؟ اور نبی پاک علیہ السلام کیا عبادت کرتے تھے؟ تو محدثین نے اس حدیث کی شرح کے اندر لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی جو غار حرا میں عبادت تھی وہ آپ کا تفکر تھا، تدبر تھا، مراقبہ تھا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں جا کے تفکر فرماتے، تدبر فرماتے، مراقبہ فرماتے تھے۔ یہ جو مراقبے کا طریقہ ہے یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی اس کی بنیاد ثابت ہے۔ اچھا، پھر صوفیہ کرام جو ہیں یہ مراقبے کو بڑی کثرت سے استعمال کرتے ہیں، اور ان کے طریقوں کے اندر مختلف مراقبے ملتے ہیں، اور پھر ان کی کچھ بنیادیں، اور یعنی ان کی بنیاد یوں ہے کہ انسان کے وجود کے اندر کچھ لطائف ہیں، لطائف سے مراد ہیں کچھ پوائنٹس ہیں کہ جن کا لنک ہے معرفت کے ساتھ، روحانیت کے ساتھ، جیسے لطیفہ قلب، لطیفہ سر، لطیفہ روح، لطیفہ خفی، لطیفہ اخفا، لطیفہ نفس۔ یہ معروف جو لطائف کے نام لیے جاتے ہیں وہ یہ ہیں، اور ویسے اس سے ہٹ کر بھی علماء کرام نے اور صوفیہ کرام نے بیان فرمائے۔ ان لطائف کے اوپر توجہ دے کر ان کو بیدار کیا جاتا ہے، یعنی گویا ان پوائنٹس کو بیدار کیا جاتا ہے جو ریسیور ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوار و تجلیات کو وصول کرنے کے لیے، جو ریسیو کرتے ہیں، وصول کرتے ہیں، اور اذکار کے ذریعے اور اوراد کے ذریعے اور اشغال کے ذریعے اور مراقبات کے ذریعے ان لطائف کو بیدار کر کے وہ معرفت حاصل کی جاتی ہے۔ اور پھر اس کے پورے طریقے ہیں، خاص طور پہ نقش بندی سلسلے کے اندر تو اس طرح کے کثیر مراقبات موجود ہیں، تقریباً 36 کے قریب مراقبات جو ہے وہ بیان کیے جاتے ہیں، ابتدا سے لے کر پھر وہ مرتبہ احمدیت، مرتبہ محمدیت اور قرآن اور خانہ کعبہ، حقیقت احمدیہ، اس طرح مختلف مراقبات ہیں۔ اور مراقبات کا سلسلہ چشتی جو سلسلہ ہے اس میں بھی ہے، اسی طرح قادری سلسلے کے اندر بھی ہے، اسی طرح سہروردی میں بھی ہے۔ تو یہ مراقبات کی جو صورت ہے یہ تمام سلاسل کے اندر موجود ہے، اور اس ذریعے سے وہ معرفت کو حاصل کرتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے اندر ایک میں چیز عرض کرتا ہوں کہ جیسے اب اس کا ایک قسم کا تھوڑا سا میں طریقہ بیان کر دیتا ہوں۔ ویسے تو مراقبے کے حوالے سے ایک چیز میں عرض کر دوں کہ مراقبے خود نہیں کیے جاتے ہیں، یہ کسی کی زیر نگرانی کیے جاتے ہیں، ورنہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات الٹے ہی اثرات آ جاتے ہیں، آدمی کو غلطی کرتا ہے اور اس کا نقصان اٹھاتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ صوفیہ کرام کس طرح مراقبہ کروائیں گے؟ ان میں سے بات یوں بھی کرواتے ہیں کہ کچھ قرآن پاک کی آیات ہیں، ان کے چھوٹے سے جو جملے ہوتے ہیں اس جملے کو اس کے دل و دماغ کے اندر بٹھا دیتے ہیں۔ جیسے قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، ہم بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے، علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے۔ اب اس کو صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ تم اس شے کے اوپر غور کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے اعتبار سے ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اس کی انوار و تجلیات کو اپنے وجود کے اندر محسوس کرو۔ اب جب بندہ اس کا مراقبہ کرتا ہے تو اس آیت کے جو انوار ہوتے ہیں اور اس کی جو حقیقتیں ہوتی ہیں وہ اس بندے پہ کھلنا شروع ہوتی ہیں، لیکن چونکہ شیطان ڈنڈی مار سکتا ہے، ہو سکتا ہے کچھ اور ہی دکھا دے، لہذا یہاں پر شیخ کامل کی ضرورت ہوتی ہے، وہ فرق کرے گا کہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے وہ شیطان کی طرف سے یا رحمان کی طرف سے۔ اچھا، اسی طرح قرآن پاک کی آیت ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اے لوگو تم جہاں بھی ہو۔ اللہ اپنے علم اور اپنی قدرت کے اعتبار سے
تمہارے ساتھ ہے اور اپنی شان کے مطابق تمہارے ساتھ ہے۔ اب جب بندہ مراقبہ کرتا ہے اور اس مراقبے کے اندر وہ اس بات کو اپنے دل و دماغ میں رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے ایک تو سیدھی بات ہے کہ بندہ گناہوں سے بچے گا، کہ جب اس کے دل و دماغ میں یہ چھایا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم و قدرت سے میرے ساتھ ہے، تو بندہ کیا گناہ کرے گا، تو ایک تو گناہ سے بچتا ہے۔ دوسرا، جب اس مفہوم کو اپنے دل و دماغ میں اتارتا ہے تو پھر اس کے ذریعے اس کے دل کی صفائی ہوتی ہے اور دل کے اندر انوار آتے ہیں، اور ان انوار کے تھرو اس کے دل کے اندر معرفت آتی ہے۔ تو یہ مراقبات کا ایک بڑا مختصر سا میں نے سلسلہ عرض کیا، ورنہ اس کے اوپر پوری پوری کتابیں موجود ہیں مراقبات کے حوالے سے۔ تو یہ ایک مزید طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کے حصول کا۔ ایک اور طریقہ، اور وہ ہے عام فہم سا طریقہ، وہ ہے دعا، کہ دعا مانگی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت سے سرفراز فرمائے۔ تو دعا بھی ایک بڑا اہم ذریعہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کا اور ما کانا و ما یکون کا علم عطا فرمایا تھا، اس کے باوجود حکم تھا قل رب زدنی علما، اے حبیب تم یوں دعا کرو، اے میرے رب میرے علم میں اور اضافہ فرما دے۔ تو اب نبی پاک علیہ السلام کے علم میں کیا اضافہ ہونا تھا؟ سب تو پتہ تھا آپ کو۔ وہ جو اضافہ تھا وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے حوالے سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اللہ متناہی ہے، تو وہ معرفت کے اندر اضافہ تھا۔ تو یہ دعا ہے، اس دعا کے ذریعے بھی معرفت کی دعا کی جا سکتی۔ اس کے علاوہ ہم اپنے عام الفاظ کے اندر بھی دعا کر سکتے ہیں۔ تو دعا بھی ایک ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کے حصول کا۔ تو یہ وہ ذرائع ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی جاتی ہے، جن کے اوپر ہم نے کچھ تفصیل کے ساتھ کلام کیا، اور اب معرفت الہی کی جو مزید مباحث ہیں ان کے اوپر انشاءاللہ عز و جل اگلے سلسلوں میں کلام کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی معرفت سے سرفراز فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ